اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلباء و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر المعانی مقدمۃ سبق نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان راہوں پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ اچھا دوستو، ہم کوشش کریں گے کہ ایسا طریقہ اپنائیں سبق پڑھاتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے کہ وہ دلچسپ بھی ہو اور آسان بھی ہو اور آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آتا بھی رہے۔ اس کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم سوالن جواباً سبق کو آگے چلائیں، کیونکہ جو مروجہ طریقے ہیں، جو روایتی طریقے ہیں، اگر ہم ان میں پڑھ گئے تو بہت دیر بھی لگ جائے گی اور بوریت بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو ہم آسان اسلوب کی طرف آتے ہیں جی۔ مقدمہ ہے اس کا دوسرا سبق ہے جی، اور ہم عبارت سے تعلق کو توڑنا بھی نہیں چاہتے، سبق سمجھنا بھی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سوالن جواباً اسلوب اپناتے ہوئے آج کا جو پہلا سوال ہے، یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے جی، مصنف نے مختصر المعانی کو کتنی چیزوں پر مرتب فرمایا ہے؟ سوال ایک دفعہ پھر سن لیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختصر المعانی کو کتنی چیزوں پر مرتب فرمایا ہے؟ اس کا جواب متن سے دیں گے جی۔ آپ عبارت پر دیکھیں، مقدمتن کے بعد جو عبارت ہے یہ ذرا دیکھیں۔ رتب المختصرہ، مصنف نے مرتب فرمایا ہے مختصر کو، مختصر سے مراد یعنی مختصر المعانی کو، علی مقدمتن، ایک مقدمے پر، و ثلاثت فنون، اور 3 فنون پر۔ یہ جواب ہو گیا جی۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ سن لیں۔ رتب المختصرہ، مصنف نے مرتب فرمایا ہے مختصر کو، علی مقدمتن، ایک مقدمے پر، و ثلاثت فنون، اور 3 فنون پر۔ یعنی مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کو 4 چیزوں پر مرتب فرمایا ہے۔ ایک مقدمہ ہو گیا جی، نمبر 2 علم المعانی ہو گیا، نمبر 3 علم البیان، اور نمبر 4 علم البدیع ہو گیا۔ اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو 4 چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا کہ مصنف نے ان 4 چیزوں پر کتاب کو مرتب فرمایا ہے، اب ان کے درمیان وجہ حصر بھی بیان فرما دیں کہ ان کے 4 چیزوں کے درمیان وجہ حصر کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عبارت کی طرف دیکھیں۔ اس سوال کا جواب بھی عبارت میں موجود ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفیٰ 793 ہجری، آپ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِيهِ، اس لیے کہ جو کچھ مذکور ہے اس میں، فیہ اس میں، اس سے مراد کیا ہے؟ کتاب میں، مختصر المعانی میں جو کچھ مذکور ہے اس میں، اما، یا تو، ان یکونا، وہ ہوگا، من قبیل المقاصد، مقاصد کے قبیل سے، فی ھذا الفن، اس فن میں، اولا، یا نہیں ہوگا۔ یعنی فی ھذا الفن، اس فن سے مراد کیا ہے؟ فصاحت اور بلاغت، یعنی فصاحت اور بلاغت جو فن ہے، اسی فن میں مقاصد کے قبیلے سے یا تو ہوگا جو کچھ مذکور ہے، اولا، یا وہ مقاصد کے فن سے، یعنی کہ اس فن میں مقاصد کے قبیل سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ اگر اس کا تعلق مقاصد کے قبیل سے ہے تو یہ پہلی صورت ہے، اور اس کا تعلق اگر مقاصد کے قبیل سے نہیں ہے تو یہ دوسری صورت ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اولا، اگر اس کا تعلق مقاصد کے قبیل سے نہیں ہے اس فن میں تو پھر کیا ہوگا؟ الثانی، یہ دوسری صورت ہے، المقدمہ، پھر وہ مقدمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایک چیز بیان فرما دیجیے وجہ اثر میں کہ اس کی تشریح سن لیں۔ مصنف فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ مذکور ہے یا تو وہ مقاصد کے قبیل سے ہوگا اس فن میں، یا نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو وہ مقدمہ ہوگا، یعنی دوسری صورت ہے نا۔ الثانی المقدمہ، دوسری صورت کیا ہوگی جی؟ مقدمہ ہے۔ 3 چیزیں رہ گئیں جی۔ اب بات کرتے ہیں جی کہ جو پہلی صورت ہے اس کی پھر آگے 3 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟
جو پہلی صورت ہے یعنی جو کچھ اس میں مذکور ہے اس کا تعلق اگر اس فن میں مقاصد کے قبیل سے ہے تو پھر اس کی 3 صورتیں ہیں۔ وہ کون کون سی جی ہیں؟ عبارت پر غور کریں۔ والاولو پہلی صورت ان کان الغرض منہ اگر اس کی غرض اس کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، اگر غرض اس سے یا پھر اگر غرض اس کی۔ ان کان الغرض منہ اگر اس کی غرض کیا ہے جی؟ الاحتراز ہو بچنا ہے، عن الخطا غلطی سے، فی تادیت المعنی المراد معنی مرادی کے ادا کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ سنیں کہ اگر تو جو چیزیں مذکور ہیں اس کتاب میں، جو کچھ مذکور ہے اس کتاب میں اس کا تعلق مقاصد کے قبیل سے ہے اس فن میں، تو یا تو پھر وہ کیا ہوگا، اس کی غرض کیا ہوگی، معنی مرادی کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی غرض معنی مرادی کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا ہے تو پھر وہ جی فہو فن الاول، پھر وہ پہلا فن ہے۔ پہلا فن کون سا ہوتا ہے جی؟ فصاحت اور بلاغت میں، یا تلخیص المفتاح میں، یا مختصر المعانی میں۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا فن لکھا ہے جو سب سے پہلے مراد ہے؟ وہ ہے جی علم المعانی، ٹھیک ہے۔ علم المعانی کی مختصر سی تعریف یا تعارف یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فن کہ جس میں معنی مرادی کو ادا کرتے ہوئے غلطی سے بچا جائے وہ علم المعانی کہلاتا ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہو گئی۔ اب دوسری صورت، وَإِلَّا وَغَرْنَا فَإِنْ كَانَ الْغَرْضُ مِنْهُ اگر اس کی غرض الاحتراز ہو بچنا ہو، عن التعقید المعنوی تاکید معنوی سے، اگر اس سے مراد یا اس کی غرض جو ہے تاکید معنوی سے بچنا ہو تو وَهُوَ الْفَنُّ الثَّانِي، تو وہ کون سا فن ہوگا جی؟ وہ پھر دوسرا فن ہوگا۔ دوسرا فن کون سا ہے جی؟ علم البیان، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا اگر جو کچھ اس کتاب میں چیزیں مذکور ہیں یا جو کچھ اس کتاب میں مذکور ہے اس سے مراد معنی مرادی کو ادا کرتے ہوئے غلطی سے بھی بچنا نہیں ہے، اور اس سے مراد یا اس سے غرض تاکید معنوی سے بچنا بھی نہیں ہے، تاکید معنوی سے بچنا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے جی؟ وہ پھر فن الثالث، فہو فن الثالث، وہ کون سا فن ہے جی؟ وہ پھر تیسرا فن ہے۔ تیسرا فن کون سا ہے جی؟ علم البدیع۔ اچھا عزیز دوستو، اس کے بعد ایک اور سوال وارد ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر جو کتاب کا جو خاتمہ ہے اسے وجہ حصر میں کیوں شامل نہیں فرمایا، حالانکہ وہ تیسرے فن کا حصہ نہیں ہے بلکہ تیسرا جو فن ہے علم البدیع اس سے وہ خارج ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تیسرے فن سے خاتمہ خارج ہے اور اس کو الگ سے ذکر کرنا چاہیے تھا اور اس کو ضرور بضرور وجہ حصر میں بیان کرنا چاہیے تھا۔ عبارت پر آپ ذرا دیکھیں، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَجَعْلُ الْخَاتِمَةِ اور خاتمے کو قرار دینا خارجۃ خارج عن الفن الثالث تیسرے فن سے، وہمن یہ وہم ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ ویسے خیال ہے، کما نبین انشاء اللہ تعالی جیسا کہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس چیز کو تفصیلاً بھی بیان کریں گے، لیکن جن لوگوں نے خاتمہ کو، کتاب کا جو خاتمے والا پورشن ہے اس کو تیسرے فن سے خارج سمجھا ہے یا خارج مانا ہے یا خارج قرار دیا ہے، یہ ان کا فقط وہم ہے۔ ہم اس کو ثابت کریں گے کہ خاتمہ تیسرے فن یعنی علم البدیع کے اندر شامل ہے، تیسرے فن سے خاتمہ باہر نہیں ہے بلکہ اسی کے اندر اس کا بیان ہے اور اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا الگ سے بیان کرنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی وہ تیسرے فن سے خارج ہے۔ اچھا، چوتھا سوال بھی مصنف پر وارد ہوا۔
سوال یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لفظ مقدمہ یعنی مقدمتن کو تو نکرہ ذکر کیا ہے، چنانچہ کہا ہے مقدمتن، اور فنون ثلاثہ کو معرفہ ذکر کیا ہے، چنانچہ کہا ہے کہ الفن الاول، الفن الثانی، الفن الثالث۔ مناسب تو یہ تھا کہ چاروں کو معرفہ ذکر کیا جاتا یا چاروں کو نکرہ ذکر کرتے، بعض کو معرفہ اور بعض کو نکرہ ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب بھی مصنف کی عبارت پر آپ دیکھیں، غور کریں، مصنف نے خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا۔ فرمایا ولما، اور جب ان جرہ جاری ہو گیا، کلامہ مصنف کا کلام، فی آخر ہذہ المقدمۃ اس مقدمے کے آخر میں، الی انحصار المقصود فی الفنون الثلاثۃ، تین فنون کے مقصود پر انحصار کرنے کی طرف، ناسبہ تو مناسب تھا، ذکرہا اس کا ذکر، بطریق تعریف العہدی، تعریف عہدی کے طریق پر، بخلاف المقدمۃ مقدمہ کے خلاف، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کو معرف ذکر کرنا ضروری تھا بخلاف مقدمہ کے، یعنی کہ مقدمہ کو معرفہ ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ فَإِنَّهَا لَا مُقْتَدِي، اس لیے کہ اس کا تقاضا بھی نہیں تھا، لِإِرَادِهَا بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ، کہ لفظ معرفہ کے ساتھ اس کو لایا جائے، فی هذا المقام، اس مقام پر، فَنَكَّرَهَا، پر اس لیے اس کو کیا کیا، نکرہ ذکر کیا، وقال، اور کہا، مقدمتن، مقدمتن۔ اچھا، اس کی تشریح دوستو یہ ہے کہ اسماء کے اندر مصنف علیہ رحمہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اسماء کے اندر اصل تو تنکیر ہے، لیکن اگر کسی اسم کو معرفہ لانے کا مقتضی موجود ہو، یعنی کہ اس کا تقاضا کرنے والا موجود ہو، تو اس اسم کو معرفہ لایا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی اسم کا ایک جگہ ذکر کیا گیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس اسم کا ذکر کرنا مقصود ہو، تو اب اس کو الف لام عہد خارجی کے ساتھ معرفہ لایا جائے گا، کیونکہ الف لام عہد خارجی کے ذریعے اس کے مدخول کے حصہ معینہ اور فرد معین کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور اس اشارہ کے لیے ضروری ہے کہ سابق میں اس کا ذکر ہو۔ الحاصل اگر کسی اسم کا سابق میں ذکر ہو چکا ہو تو اس کو معرفہ لایا جائے گا، اور اگر سابق میں ذکر نہ ہوا ہو تو مقتضی تعریف نہ پایا جانے کی وجہ سے، یعنی تعریف کا تقاضا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نکرہ لایا جائے گا۔ پس مقدمہ کا ذکر چونکہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، اس لیے مقتضی تعریف نہ پائے جانے کی وجہ سے مقدماتن، یعنی اس کو نکرہ لایا گیا، اور فنون ثلاثہ یعنی الفن الاول کہہ کر، الفن الثانی کہہ کر، الفن الثالث کہہ کر معرفہ لایا گیا۔ اس کی یہی وجہ تھی جو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی۔ اچھا، آج کی اس کلاس کا آخری سوال سماعت فرما لیں۔ مصنف پر سوال ہوا کہ مقدمتن کی جو تنوین ہے یہ کیسی ہے؟ یہ تنوین تعظیم کی ہے یا تقلیل کی ہے؟ تو اس کے بارے میں مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عبارت پر دیکھیں، فرماتے ہیں والخلاف، کہ اختلاف ہے، فی ان تنوینہ للتعظیم او التقلیل، کہ جو تنوین ہے مقدمتن کے آخر میں وہ تعظیم کی ہے یا تقلیل کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس بارے میں تشریح یہ ہے کہ جن حضرات کی نظر اس پر پڑی کہ مقدمہ کثیر النفع ہے تو انہوں نے اس کو تعظیم کے لیے قرار دیا، اور جن کی نظر اس پر پڑی، یعنی جن کا خیال یہ تھا کہ مقدمہ اپنے حجم میں بہت کم ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور جملہ کہا ہے بڑا مزے کا، فرماتے ہیں کہ مما لا ينبغي ان يقع بین المحصلین، کہ ایسا اختلاف ہے جس میں طلبہ کا پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ صحیح کہا ہے کہ طلبہ کا پڑھنا مناسب نہیں ہے، یعنی طلبہ اور طالبات اس اختلاف کو لے کر کیا کریں گے، وہ اپنے مقصودی سبق پر غور کریں اور مقصودی سبق کو یاد کریں اور اس پر محنت کریں،
مقصودی سبق ہی ان کے لیے منزل ہے۔ تو آج کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جو سوالات ہیں وہ سبق کے اندر آ گئے ہیں، انہی 5 سوالات کو لکھ کر ان کے جوابات دیجئے اور سبق لفظ بہ لفظ یاد کیجئے، اس کا ترجمہ یاد کیجئے، اس کا مقصد یاد کیجئے اور فصاحت اور بلاغت میں اپنے آپ کو تیار کیجئے تاکہ اس کتاب میں بھی آپ ماہر ہو جائیں اور پڑھا سکیں اور رہنمائی کر سکیں اور اپنے آپ کو ہم سب ٹھیک کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔